اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج نہایت ہی اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، 10 ذی الحجۃ الحرام سے پہلے آپ نے یہ لازمی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے ہر مقصد حاجت اور مراد کو آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھیں گے۔ قربانی کرنا چاہیے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ جس میں قربانی دینے کی طاقت نہ ہو وہ بھی قربانی دینے والوں کی طرح اپنے ناخن بال انہی کے ساتھ کاٹے تو بعض کے نزدیک اسے بھی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے نہر یا ذبح کرنا سنت ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کریں، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ گوشت کاٹنے اور بنانے والے کو اجرت کے طور پر قربانی کی کھالیں یا قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی چمڑا یا گوشت بیچنا چاہیے، البتہ چمڑا گھر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا وقت نماز عید پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس کا گوشت حلال تو ہے مگر قربانی کا ثواب نہیں ہوگا، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، اس لیے کہ یہ سوال بے موقع تھا اور اس کو لازم تھا کہ یوں پوچھتا کہ میں روزے کیسے رکھوں۔ پھر جب سیدنا عمر نے آپ کا غصہ دیکھا تو عرض کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوئے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور سیدنا عمر بار بار ان کلمات کو کہتے تھے یہاں تک کہ آپ کا غصہ تھم گیا۔ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو ہمیشہ روزہ رکھے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا اور نہ افطار کیا۔ پھر کہا کہ جو 2 دن روزہ رکھے 1 دن افطار کرے وہ کیسا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسی کسی طاقت کس کو ہے؟ پھر پوچھا کہ جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ پھر پوچھا جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے، پھر آپ نے فرمایا میں آرزو رکھتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت ہو، یعنی یہ بھی خوب ہے اگر طاقت ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 3 روزے اور رمضان کے روزے، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور عاشورہ کے روزے سے امید رکھتا ہوں کہ 1 سال پہلے کا کفارہ ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، مگر حج کرنے والے جو عرفات میں ہیں اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ کہ حضرت سیدنا ابن حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے راوی ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: 1 بقر عید کی رات، 2 عید الفطر کی رات، 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ 4 عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات اذان فجر تک۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذی الحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات،
چوتھی عید الفطر کی رات، پانچویں شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ تو ناظرین آج آپ نے لازمی روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب لینا ہے، تو آپ اس روزہ لازمی رکھیں، آپ کو 1000 سال روزوں کے برابر کا ثواب بھی ملے گا۔ تو آپ نے لازمی آج کے دن کے روزے کی نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، اور جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہنا ہے وہ لازمی کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنا نام بھی بتا دیجیے، تاکہ آج کے دن میں انہیں ہم اپنی خصوصی دعا میں شامل کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔